فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آج جو کتاب ریکارڈ ہونے کے لیے جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین۔ یہ اردو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ کہ پڑھ کے سنائی جائے گی، اور اس کا جلد اول ہے اور مصنف ہے اس کے علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، اور ترجمہ اس کا کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے، اور ناشر ہے مجلس علمی اسلامی۔ میرا نام سیدہ رائحہ قاسمی ہے، اور آئیے اس کے جلد اول کے جو فہرست مضامین ہے اردو ترجمہ حق الیقین کے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ دباچہ مؤلف ہے صفحہ نمبر 7 پہ، صفحہ نمبر 9 پہ پہلا باب شروع ہو جاتا ہے، جس خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے صفات کمالیہ، پہلی فصل ثانیہ عالم کے وجود کا بیان۔ صفحہ نمبر 12 پر ہے دوسری فصل خداوند عالم کا ازلی و ابدی ہونا۔ صفحہ نمبر 12 پر ہی خداوند عالم کا قادر مختار ہونا، خداوند عالم ہر معلوم کا علم ہے۔ چوتھی فصل ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ صفحہ نمبر 13 پہ پانچویں فصل ہے خداوند عالم کا سمیع و بصیر ہونا۔ صفحہ نمبر 14 پر چھٹی فصل ہے خداوند عالم کا حی یعنی زندہ ہونا، اور ساتویں فصل ہے خداوند عالم کا مرید یعنی صاحب ارادہ ہونا۔ آٹھویں فصل ہے خداوند عالم کا متکلم ہونا۔ نویں فصل ہے خداوند عالم کا صادق ہونا، اور یہ پیج نمبر 15 پر ہے۔ 10ویں فصل ہے خداوند عالم کی صفات کمالیہ اس کی عین ذات ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ آ جائیں تو 10ویں فصل ہے خداوند عالم کی صفات کمالیہ اس کی عین ذات ہے۔ صفحہ نمبر 16 پر ہی خدا کی یکتائی پہلی بحث ہے۔ دوسری بحث صفحہ نمبر 18 پر ہے، خدا مرکب نہیں ہے۔ تیسری بحث خدا کا کوئی مثل نہیں ہے۔ چوتھی بحث خدا کی رویت محال ہے۔ پانچویں بحث خدا محل حوادث نہیں ہے، یہ 19ویں صفحے پر ہے۔ چھٹی بحث اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں ہے، یہ 20ویں صفحے پہ ہے۔ 21ویں صفحے پہ 7ویں بحث ہے کہ خدا کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا۔ 8ویں بحث ہے خدا کا قدیم ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ تیسرا باب صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ وہ صفتیں جو خدا کے افعال سے متعلق ہیں، اور اسی صفحے پر دوسری بحث ہے کہ خدا سے فعل قبیح محال ہے۔ صفحہ نمبر 23 پر ہے تیسری بحث خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ صفحہ نمبر 25 پہ چوتھا باب ہے بیان نبوت، اور پہلا مقصد ہے خدا پر پیغمبروں کی بعثت عقلاً واجب ہے۔ صفحہ نمبر 26 پر دوسرا مقصد ہے کہ پیغمبروں کے پیغمبری کی دلیل ان کے معجزات ہیں۔ صفحہ نمبر 27 پہ تیسرا مقصد ہے کہ پیغمبر کو تمام امت سے افضل ہونا چاہیے۔ چوتھا مقصد ہے کہ انبیاء و ائمہ کا تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔ پانچواں مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کا بیان اور اس کی دلیلیں اور معجزات، معجزہ قرآن اور اس کی فصاحت و بلاغت۔ صفحہ نمبر 29۔ صفحہ نمبر 33 پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 35ویں صفحے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض دوسرے معجزات اور ان کی چند قسمیں ہیں۔ صفحہ نمبر 44 پہ پانچواں باب امامت کا بیان، اور اسی پیج پر پہلا مقصد نسب امام کا واجب ہونا۔ 48 پر دوسرا مقصد شرائط امام کا بیان۔ 50 پیج پر امام کے صفات و خصائص۔ 52 پر امام کے پہچاننے کے طریقے۔ 59 پر
5واں مقصد ہے بعض آیتیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ 107 پر پہلا مقصد ہے جناب امیر علیہ السلام کی امامت و خلافت پر دونوں فرقوں کی متواتر حدیثیں، اور 108 پر ہے پہلی فصل حدیث غدیر خم کا بیان۔ صفحہ نمبر 130 پر حدیث منزلت کا بیان دوسری فصل ہے۔ 135 صفحے پر تیسری فصل ہے خدا اور رسول کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کا اختصاص۔ 147 پہ چوتھی فصل ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخوت اور ہمراز ہونا جناب امیر علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ 151 پیج پر پانچویں فصل حق کا امیر المومنین کے ساتھ ہونا۔ 156 پر چھٹی فصل تمام صحابہ پر جناب امیر کی فضیلت۔ 164 پر ساتویں فصل حضرت علی کی امامت پر نص وہ روایتیں جو مخالفین نے بیان کی۔ آٹھویں فصل 174 پر ہے ان لوگوں کے متعین جنہوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا اور خود قابل خلافت نہ تھے 295 پر جناب ابو ذر کی بے کسی و تنہائی میں وفات۔ 297 پہ حضرت عمار پر حضرت عثمان کے مظالم۔ 298 پر حضرت عمار سے حضرت عثمان کی بحث اور سخت کلامی، حضرت عمار کا ان کو لاجواب کرنا۔ 299 پہ حضرت عثمان کا مسلمانوں کے مال کی اپنے عزیزوں پر بارش۔ 304 پر عبداللہ بن مسعود کو قرآن کا علم تمام صحابہ سے زیادہ تھا۔ 310 پر ابن جوزی کو ایک عورت کا بحث میں شکست دینا۔ 312 پر حدیث عشرہ مبشرہ کی تردید بزبان امیر المومنین علیہ السلام، اور اسی پیج پر ہے جہنم کے سب سے نیچے طبقے کا حصہ۔ 316 صفحے پر ساتواں مقصد ہے جملہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا بیان۔ 318 پر رسول خدا کے بعد 12 خلفاء کی پیشین گوئیاں۔ 319 پر 12 خلفاء رسول کے متعلق حدیثیں۔ 323 پر حسنین کی محبت کے لیے رسول خدا کے ارشادات۔ 332 پر متوکل کا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حل چلانے اور اس کو منہدم کرنے کی ناکام کوشش۔ 333 پر دشمنوں پر اہل ائمہ اطہار کی ہیبت۔ 334 پر آٹھواں مقصد 12ویں امام کے وجود اور آپ کی غیبت کا ثبوت۔ 338 پر حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے وجود اور غیبت کی دلیلیں۔ 343 پر سفیر حضرت صاحب الامر علیہ السلام حسین بن روح کے معجزات۔ 344 پر نماز مغرب تمام ستارے نکلنے سے پہلے پڑھنے کی تاکید، امام زمانہ کے معجزے سے سنگریزے کا سونا بن جانا۔ 345 پر امام زمانہ سے عامل قم کی ملاقات اور ان سے خمس ادا کرنے کی تاکید۔ حضرت صاحب الامر کی دعا سے ابن بابویہ کو خدا نے 2 فرزند عطا کیے۔ 342 پر ایک من لا یحضر الفقیہ کے مؤلف ہیں۔ 348 پر حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی غیبت کی ابتدا۔ 350 پر حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی والدہ شہزادی روم کا حال۔ 351 پر حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نرجس خاتون کا مفصل حال خود انہی کی زبانی۔ 352 پر حضرت صاحب الامر کی ولادت کا حال۔ 360 پر امام عصر کی فضیلت و پیش خدا منزلت۔ 361 پہ معجزہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام اپنے امام زمانہ ہونے کے ثبوت ہیں۔ اسی پیج پر امام زمانہ کے معجزات، امام زمانہ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو بھیجنا اور ان کا ناکام واپس آنا، ہند کے ایک شخص کا دین حق کی تلاش میں بغداد وغیرہ پہنچنا، آخر میں امام زمانہ سے ملاقات کا شرف پانا۔ یہ 367 سے آلموسٹ 371 تک محمد بن ابراہیم کے بعد کوشش و سعی بسیار حضرت صاحب الامر علیہ السلام سے ملاقات، ان کے نام جن لوگوں کو حضرت صاحب الامر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ 371 375 تک پیجز ہیں۔ اس کے بعد 378 پر امام زمانہ کے طویل العمر ہونے پر دلائل و نظریے، اور 379 پر غیبت میں حضرت امام زمانہ کے انتظار کا ثواب۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 7 پر دیباچہ مؤلف جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔
آئیں کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد العلیم القدیم القدیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والصلاة علی اشرف العارفین و فخر النبیین محمد و عطرۃ الطیبین الطاہرین المزنین فازوا بقدہ المعلا من الفضل و علم والیقین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، خادم محمد باقر بن محمد تقی حشرہم اللہ مع موالہم الاکرمین، اخبار ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم۔ طالبان راہ حق و یقین کی خدمت میں یوں بیان کرتا ہے کہ چونکہ دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ظاہر و آشکار ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جہان فانی کو عبث و بیکار پیدا نہیں کیا، اور انسان جو اس دنیا کا چشم چراغ ہے، اس کے پیدا ہونے کا آخری سبب معرفت و عبادت خالق، تاکہ ان دو روحانی قدم سے جاودانی بہشت کی بلندیوں پہ پہنچے، اور اس پر فریب دنیا کی فانی لذتوں پر غرور نہ ہوتے ہوئے ان دو حبل متین کے واسطے سے اپنے تئیں آخرت کی باقی رہنے والی سعادتوں پر سرفراز ہو۔ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ظاہر ہے کہ عبادت بغیر معرفت کے، جس کی جڑ ایمان ہے، صحیح و مقبول نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ابتدائی تکلیف میں مکلف پر واجب ہے، ایمان کا حاصل کرنا ہے، لیکن اکثر حضرات اس سے غافل ہیں اور دین کے ارکان نہیں جانتے، اور چند ناقص دلائل میں سے مختصر اور کم جو جان لیا ہے، اس میں تحقیق کی نگاہ سے نظر نہیں کی اور صرف تقلید پر اکتفا کر لیا ہے، اور گمان کی بستی سے یقین کے بلند درجے پر قدم نہیں پہنچایا۔ اگرچہ اس بندے نے عربی اور فارسی کی مبسوط کتابوں میں ان بلند مطالب کو نہایت واضح اور کافی دلائل سے جمع کر دیا ہے، لیکن اکثر لوگ امور دین میں توجہ اور اہتمام نہ کرنے، کم استطاعت ہونے، باطل امور میں مشغول رہنے یا پوری قابلیت نہ رکھنے کے سبب ان کو نہیں سمجھتے اور فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ لہٰذا اس فقیر نے ارادہ کیا کہ اس مختصر رسالے میں ان بلند مطالب کو واضح اور قابل فہم الفاظ میں بیان کر دوں۔ خدائے تعالیٰ کی توفیق سے خواہش کے مطابق یہ کتاب مسمی حق الیقین انجام کو پہنچی، چونکہ یہ سعادت سلطان بن سلطان شاہ سلطان حسین بہادر خان مدد اللہ جلالہ علی رؤوس العالمین کے عہد کی برکتوں سے تھی، اس لیے بنظر الہام منظر اشرف میں پیش کیا ہے تاکہ مقبول طبع اقدس ہو، اور اس کا بہترین نتیجہ فرخندہ آثار زمانہ میں ظاہر ہو۔ چونکہ ایمان کا مطلب ہے خداوند عالم کے وجود اور اس کی صفات کمالیہ، اور اس کو ہر عیب و نقصان سے منزہ ہونے کی تصدیق کرنا، اور ان انبیاء کی حقیقت کا اقرار کرنا ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے خلائق کی تکمیل کے لیے ان پر مبعوث ہوئے ہیں، خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی جانب سے لائے ہیں، تفصیل کے ساتھ ضروریات دین کا اور جو ضروری نہیں ہے ان سب کا اجمالاً اقرار کرنا، اور حق تعالیٰ کی عدالت کا اور اس کا افعال قبیح سے منزہ ہونے کا، اور حشر و معاد اور ان کے تابع امور کا اقرار کرنا ہے۔ لہٰذا ان مطالب عالیہ کی تحقیق چند ابواب میں کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب خدائے تعالیٰ کے وجود اور اس کے صفات کمالیہ کے اقرار میں ہے، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ثانِ عالم کے وجود کے اقرار میں ہے۔ اس کا وجود ہر چیز سے واضح ہے، کیونکہ زمین و آسمان، آفتاب و مہتاب، ستاروں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں، پہاڑوں اور اپنے بدن و روح کی خلقت میں جو غور کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی خلقت میں جو عجیب صفتیں ان پہ نظر کرتا ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے خود پیدا نہیں ہوئی، اور جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مانند نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی طرح کا
نقص نہیں ہے، یہ اجمالی دلیل ہے جو عوام کی اکثریت کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم چند قرینے عقل و فہم تفصیلی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، ہر وہ مفہوم جو انسان عقل سے پرکھتا ہے یا اس طرح سے ہے کہ اس کی ذات میں غور و فکر کرنا بغیر خارجی امور کو ملاحظہ کیے ممکن نہیں، اور خارج میں اس کا کوئی سبب ہونا واجب ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ یا یہ کہ اس کی ذات میں نظر کرنا محال ہے تو اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ یا یہ کہ اس کی ذات میں نظر کرنا نہ واجب ہے نہ ممتنع تو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں، کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کی ذات کے لیے جائز ہیں۔ اگر کوئی علت اس کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ موجود ہوتا ہے، ورنہ معدوم ہوگا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام موجودات ممکنات میں منحصر ہوں اور کوئی واجب الوجود ان میں موجود نہ ہو تو سب کو اکٹھا ملاحظہ کیجیے تو ایک جسم کی مانند ہوں گے، لہٰذا ان سب کا وجود میں نہ ہونا بھی درست ہوگا، جس طرح کہ یہ محال ہے۔ مثلاً زید کسی بغیر علت و وجہ ماں باپ کے موجود ہو، کیونکہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، جو عقل کے نزدیک واضح طور پہ محال ہے۔ اس طرح تمام مخلوق کا بغیر کسی خارجی علت کے موجود ہونا جو محال ہے، اور ضروری ہے کہ وہ علت و سبب موجود ہو، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو کسی دوسرے کے وجود کی علت نہیں ہو سکتی، اور وہ موجود جو تمام ممکنات سے خارج ہے واجب الوجود ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کوئی واجب الوجود یقیناً موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اجزاء میں سے ہر ایک جز دوسرے وجود کی علت ہے اور تمام اشیاء کی علت اجزاء کی علتوں کا مجموعہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ہر ایک کا وجود علت کی شرائط کے ساتھ لازم ہے، لیکن اس کا عدم اپنی تمام علتوں کے نہ ہونے کے ساتھ ممکن ہے۔ تو جب کوئی واجب الوجود نہ ہو تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ دوسری دلیل، بعض محققین نے کہا ہے کہ جس طرح محسوسات کا تواتر علم فائدہ دیتا ہے، کیونکہ عادتاً محال ہے کہ یہ عدد کذب یا صدق پر اتفاق کرے اور سب کے سب غلطی کریں، لہٰذا جبکہ تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور عقلاً وجود ثانی عالم اور کائنات کے حادث ہونے پر اتفاق کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہر حیثیت سے کامل ہے اور نقص اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، تو انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس جماعت کثیر نے کذب پر اتفاق نہیں کیا ہے، اور ان کامل علم والوں یعنی انبیاء وغیرہ نے اس اتفاق میں غلطی نہیں کی، نیز ان کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے مقدمات بدیہی ہیں۔ اگر نظری ہیں تو ان کے دلائل اس حیثیت سے واضح ہیں کہ ان میں غلطی نہیں ہے، اور یہ دلائل نہایت ٹھوس ہیں۔ تیسری دلیل، معجزات ہیں جو پیغمبروں اور ان کے اوصیاء سے ظاہر ہوئے ہیں، جیسے عصا کا اژدہا بننا، دریا کو شگافتہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، اندھے کو بینا کرنا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، کثیر پانی انگلی سے یا چھوٹے پتھر سے جاری کرنا، اور اسی طرح کے معجزات جو ہر عاقل پر ظاہر ہیں کہ بشری طاقت سے باہر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک خدا ہو جو ان معجزات کو ان کی حقیقت کے اظہار کے لیے ان کے ہاتھوں پر جاری کرے، اور یہ عوام اکثر خواص کے لیے اجمالی دلیل ہے جو ان عجیب الہی صنعتوں کے میں غور و فکر سے آفاق اور نفوس میں ظاہر ہوتی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کافی ہے، بلکہ ثانی عالم کے وجود کا علم بدیہی ہے، اور تمام عقول کی پیدائش اسی پر ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر کافروں سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو بے شک وہ کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14۔ کیا خدا کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ نیز فرمایا ہے کہ دین حق فطرت خدا ہے جس پر کہ لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا انبیاء جو مبعوث ہوئے تو انہوں نے خدا کی توحید و یگانہ پرستی اور لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ثانی کے اقرار کا۔
اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام مخلوق مصیبت و اضطرار کے وقت جبکہ ان کو ظاہری وسیلوں کا سہارا نہیں رہتا، یقیناً اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے۔ چنانچہ یہ مضمون احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے۔ ایک عارف باللہ نے کہا ہے کہ اکثر کفار اور جاہل اگرچہ ظاہر میں مبدع کے وجود کے منکر ہیں، لیکن باطن میں اس کے وجود کی حقیقت و ثبوت کے حقیقت و ثبوت کے مقر اور معترف ہیں، لہٰذا مبدع کے وجود میں کسی عاقل کا اختلاف مروی نہیں ہے۔ اس بارے میں کلام کی توضیح یہ ہے کہ شرعی، عقلی و نقلی دلائل کا اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ و تقدس اس سے برتر اور بزرگ تر ہے کہ اس کی ذات عقل کے احاطے میں آ سکے، سوائے اضافی رابطے کے واسطے اور ذریعے سے جو مالک اور بندوں کے مابین بے انتہا رحمت کی وجہ سے تحقیق شدہ ہے کہ جس کا آب زلال علم، قدرت کے چشموں اور حکمت و ارادت کے منبع سے ہمیشہ جاری و رواں ہے، اور مخلوق کی عقل و طبیعت اعتراف و قبول سانے پر مجبور ہے۔ اس وجہ سے تکلیفوں اور واقعات کے ہونے اور اضطرار کے وقت بغیر دیکھے ہوئے درد دور کرنے کی خواہش اور تکلیف دور کرنے کی امید ہے، اپنے حفاظت کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں، اور طبیعت کی توجہ کے ساتھ جس میں تعامل اور تکلف نہیں ہوتا۔ اس صورت سے یہ حالت دعا کی قبولیت کا مظہر ہوتی ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے ظاہر ہے کہ خوف کے وقت حیوانات کی بے قراری اور ہر اس وہم کے غلبے کے وقت ان کا گریز اس حقیقت کی قبیل سے ہے۔ لہٰذا مختلف گروہ اور مختلف قومیں جو ہر عہد و زمانے میں اور ہر دین میں رہی ہیں، ان کے کسی عقل سے مبدع کے وجود کے خلاف مروی نہیں ہے، بلکہ اس کے احوال و اوصاف کے خلاف کچھ کہنا محال ہے۔ اور فخر رازی نے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ کسی زمانے میں عظیم خشک سالی اور شدید قحط واقع ہوا، اور لوگ دعائے استسقاء کے لیے صحرا میں گئے اور دعا کی، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اس وقت ایک پہاڑ کی جانب گئے اور ایک ہرن کو دیکھا اور کہ پیاس کی شدت سے ایک پانی کے چشمے کی طرف دوڑ رہا تھا، اور جب چشمے پر پہنچا تو اس کو خشک پایا تو کئی مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا اور سر کو حرکت دی۔ ناگہاں ایک ابر ظاہر ہوا اور اس قدر برسا کہ چشمہ بھر گیا۔ ہرن نے پانی پیا اور سیراب ہو کر واپس چلا گیا۔ اور صاحب رسالہ اخوان الصفا نے نقل کیا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خشک سالی کے زمانے میں حیوانات سر آسمان کی جانب کر کے بارش طلب کرتے ہیں۔ ایک شکاری سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پہاڑی گائے دیکھا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جب میں اس کی طرف چلا تو اپنا بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا۔ جب اس نے بچے کو میرے ہاتھ میں دیکھا، مضطرب ہوئی اور پھر سر آسمان کی جانب بلند کیا۔ علم ان چیزوں پر ان کے وجود کا محتاج نہیں، بلکہ ان کے وجود سے پہلے اور ان کے معدوم ہونے کے بعد کا علم رکھتا ہے، اسی طرح جیسے ان کے وجود کے وقت ان کو جانتا ہے۔ اور یہ دو صفات علم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا نے ان دونوں صفتوں سے اپنی ذات کو موصوف کر کے علیحدہ ذکر کیا ہے، شاید اس کی حکمت یہ ہو کہ ان کے ضمن میں حکماں کی یہ رائے رد ہو جو خداوند عالم کو جزئیت کا علم نہیں جانتے، یا چونکہ بندوں کے اکثر اعمال خدا کی تخلیف کا سبب ہیں، مثل سننے اور دیکھنے کے لہٰذا ان دونوں صفتوں کو مطلق علم سے ذکر میں مخصوص فرمایا تاکہ گناہوں میں ان کی تنبیہ اور اطاعت میں ترغیب کا باعث ہو۔ یعنی ان دونوں صفتوں کو صفت علم کے علاوہ سمجھتے ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں۔ چھٹی فصل یہ کہ خداوند عالم حی یعنی زندہ ہے، اور حی سے مراد وہ صفت ہے جس سے طاقت اور سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ خداوند عالم عالم و قادر ہے تو صفت حیات بھی اسی میں ہوگی، لیکن زندگی ممکنات میں علیحدہ سے ایک صفت کا پیدا ہونا ہوتی ہے، اور جناب مقدس الہی بذات خود زندہ ہے
یعنی اس کے بغیر کوئی موجود صفت اس کو عارض ہو۔ حقیقت میں یہ صفت اس کے علم و قدرت کی جانب پلٹتی ہے۔ 7ویں فصل، حق تعالیٰ مرید یعنی ہر کام اس کے ارادے اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ افعال استراریہ کے مانند جو بغیر ارادہ و اختیار کے صادر ہوتے ہیں، جیسے آگ کا جلنا اور ہوا سے پتھر کا نیچے آنا۔ اور ہم سے جو فعل اختیار سے صادر ہوتا ہے تو پہلے ہم اس فعل کا تصور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے فائدے پر غور کرتے ہیں، اور وہ ہمارا محرک ہوتا ہے یہاں تک کہ حد عزم و جزم تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ فعل ہم سے صادر ہوتا ہے، لیکن ذات اقدس الہی میں چونکہ احوال و عوارض کا اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا وہی علم جو خداوند عالم رکھتا ہے کہ فلاں امر کا وجود فلاں وقت نظام عالم کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس وقت اس کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا متکلمین امامیہ نے کہا ہے کہ ارادہ علم کی جانب پلٹتا ہے اور علم ارادے کے زیادہ مناسبت کے ساتھ ہے، اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ارادہ وہی ایجاد ہے جو فعل کی صفت سے ہے اور حادث ہے۔ اس بارے میں بہت گفتگو کی ضرورت ہے، اور مکلف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جانے کہ خداوند عالم کے افعال ارادہ و اختیار کے ساتھ حکمت و مصلحت کے موافق صادر ہوتے ہیں، وہ ان افعال میں مجبور نہیں ہے۔ 8ویں فصل، یہ کہ خداوند عالم متکلم ہے، یعنی جسم میں حروف و آواز کو پیدا کرتا ہے، بغیر اس کے کوئی عضو دہن یا زبان ہو۔ چنانچہ درخت میں کلام پیدا کیا اور جناب موسیٰ نے سنا، اور آسمان میں کلام ایجاد کرتا ہے اور فرشتے سنتے ہیں اور وحی لاتے ہیں، یا الواح پر نقوش ایجاد فرماتا ہے اور فرشتے پڑھتے اور وحی لاتے ہیں، اور ان کی ایجاد فرشتوں، انبیاء اور اوصیاء کے دلوں میں کرتا ہے، اور تکلم ذات الہی کی صفتوں میں سے نہیں ہے کہ قدیم ہو، بلکہ فعل کی صفت ہے اور حادث ہے، کیونکہ جو حق تعالیٰ کا کمال ہے ان حروف و معانی کا علم ہے، اور جس میں چاہے حروف و معنی کا علم ہے، اور جس میں چاہے حروف اور آوازوں کی ایجاد پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ دو صفتیں قدیم ہیں اور عین ذات ہیں، اور ہم نے ان صفتوں کو علیحدہ ذکر کیا ہے اس لیے کہ انبیاء کی وراثت حق تعالیٰ کی تکالیف اور کتابوں اور خدا کی وحیوں کے نزول کی بنیاد اسی پر ہے، اور خدا کے کلام میں جو قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں میں ہے سب حادث ہیں، اور خدا کا علم ان کے بارے میں قدیم ہے، اور یہ کہ کلام سے الگ ہیں، اور کلام نفسی جس کے قائل اشارہ ہے باطل ہے۔ 9ویں فصل، جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ صادق ہے اور کذب و دروغ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ کذب قبیح ہے اور وہ قباح سے پاک ہے، اور دروغ پسلت آمیز جو ہمارے لیے جائز ہے نہایت قلیل قبیح کے ارتکاب کے اعتبار سے ہے، اور یہ ہمارے عجز کے سبب سے ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ سچی بات کے نقصان کو دفع کر سکیں، لیکن خدا عجز سے موصوف نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ قوموں اور صاحبان عقل کا اجماع اس پر ہے کہ خداوند عالم تمام اقوال و افعال میں سچا ہے، اور تمام الہی کتابیں اس پر بھری پڑی ہیں، اور یہ ضروریات دین سے ہے۔ 10ویں فصل، یہ کہ خدا کے صفات کمالیہ اس کی عین مقدس ذات ہے، اس معنی سے اس کے لیے کوئی صفت موجود نہیں ہے جو اس کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہو، بلکہ اس کی ذات تمام صفات کی قائم مقام ہے، جیسا کہ ہم میں ذاتی صفت ہے اور صفت قدرتی موجودی ہے جو اس ذات میں عارض ہے، اور ذات مقدس حق تعالیٰ تمام صفات کی قائم مقام ہے۔ اسی طرح تمام صفات کمالیہ میں ذات سب کی قائم مقام ہے، اور ذات مقدس کے سوا کوئی چیز بسیط مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی صرف ذات کے علاوہ ہو تو یا تو وہ قدیم ہوگی یا حادث، اور دونوں محال ہیں، اس لیے کہ اگر قدیم ہوگی تو قدیم میں تعداد لازم آئے گا، اور قدیم خدا کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا وہ بھی ایک دوسرا خدا ہوگا، اور اگر حادث ہو تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود محل حوادث ہو، اور یہ محال ہے
جیسا کہ انشاءاللہ مذکور ہوگا۔ نیز لازم آئے گا کہ حق سبحانہ و تعالی اپنے کمالات میں غیر کا محتاج ہوگا اور وہ اس اور نقص کا لازمہ ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا کے لیے اس کی ذات پر زائد کوئی وصف قرار دیا تو اس نے اس کو دنیاوی صفتوں سے متصل کیا، اور جس نے اس کو دنیاوی صفات سے متصف کیا تو اس نے دو خداؤں کا اعتقاد کیا، یا ذات خدا میں دوئی کا قائل ہوا۔ جس نے یہ اعتقاد کیا تو خدا کی ذات میں اجزا کا قائل ہوا، اور جو ایسا عقائد رکھے اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ نیز فرمایا ہے کہ دین کا سب سے پہلا امر خدا کا پہچاننا ہے کہ اس کو یکتا جانے، اور اس کو یکتا جاننے کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے صفات زائدہ کا انکار کرے۔ خدا کی صفات کمالیہ کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ علم، قدرت، اختیار، حیات، ارادہ، کراہت، سمع، بصر، کلام، صدق، ازلی ہونا اور ابدی ہونا۔ بعضوں نے ان دونوں صفتوں سے سرمد کے معنی لیے ہیں، ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ لہذا جاننا چاہیے کہ حق تعالی عالم، قادر، صاحب اختیار، حی یعنی زندہ، مرید یعنی صاحب ارادہ، کارا یعنی برے کاموں کو ناپسند کرنے والا، سمعی، بصیر، متکلم، صادق، ازلی اور ابدی ہے۔ چونکہ بعض صفتیں تعداد میں اختلاف کیا ہے، چونکہ بعض صفتیں بعض دوسری صفتوں کی جانب پلٹتی ہیں اور بعض صفات تنزیہ میں داخل ہیں، اس لیے ان کی تعداد میں اختلاف کیا ہے، اور سب انہی کی طرف پلٹتی ہیں جو مذکور ہوئی ہیں۔ دوسرا باب، ان صفتوں کا بیان جن کی ذات الہی سے نفی کرنی چاہیے۔ پہلی بحث یہ کہ وہ یکتا ہے، اس کی خدائی میں اور اشیاء کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ مجوسی یزدان اور ارہرمن کہ وہ نور ظلمات کے قائل ہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش کا حق ہے، جیسا کہ کفار مکہ نے خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے اور ان کو سجدہ کرنے میں شریک کیا تھا، اور یہ مطلب تمام اخبار، انبیاء اور دین حقہ کی تمام ضرورتوں سے ثابت ہے، اور عقل کی بداہت سے معلوم ہے کہ نظام عالم وجود اور اس کے حالات کا انتظام بغیر ایک خدا کے ممکن نہیں، جبکہ ایک گھر میں دو صاحب اختیار، ایک شہر میں دو حاکم اور ایک ملک میں دو بادشاہ ملک کے حالات و نظام میں خلل کا باعث ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے حالات اور کارخانہ ایجاد کا نظام باوجود اس قدر وسعت کے دو خداؤں سے کیوں کر منتظم ہو سکتا ہے، بلکہ تھوڑے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عالم اپنے باہمی اجزاء کے ساتھ ارتباط کے اعتبار سے بمنزلہ ایک جسم کے ہے۔ تو جس طرح عقل تجویز نہیں کرتی کہ ایک جسم میں دو نفس ہوں، اسی طرح یہ بھی تجویز نہیں کرتی کہ دو خدا مدبر عالم ہوں۔ محقق دوانی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بصیرت و اعتبار کی آنکھ سے عالم کے سروپا کے گرد دیکھے، اس کی ابتدا میں جو عالم روحانیت ہے، اس کی انتہا تک جو عالم جسمانیت ہے، تو وہ ہر ایک کو ایک سوراخ دار سلسلہ میں منتظم دیکھے گا، بعض میں بعض داخل ہیں اور ہر ایک اپنے بعد کے سوراخ سے مرتبط ہے۔ تو تم سمجھو کہ ایک خانہ ہے اور ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے کہ اس ارتباط اور التیام کے مثل سوائے ایک سانے کے نظام پذیر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ متعدد صاحبان بصیرت و ہوش پر یہ مطلب واضح ہے کہ باوجود اس کے کہ موجود کی حقیقت میں سب ایک ہیں، کیونکہ محققان اہل دانش و بینش پر ظاہر و آشکار ہے کہ تمام اشیاء میں مفرد حقیقی جزو واحد تنہا نہیں ہے، اس واسطے سے کہ مصور کی مختلف صورتیں ہیں جن میں بہت سی نفرت انگیز اور انکار آفرین صورتیں ان کی مصنوعات میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اس بات اور ایسی ہی باتوں کے ملاحظہ سے ہوش مند سانے کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی وحدت اور انتظام جو اجزائے عالم میں واقع ہے، ایک واحد اور یکتا سانے کے سوا کسی سے ممکن نہیں،
جیسا کہ آیہ کریمہ کا مفہوم لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے کوئی اور خدا ہوتا تو نظام عالم میں خرابی ہو جاتی، اس پر مبنی ہے، اور اہل اعتبار کے لیے معمولی تنبیہ کافی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اول الالباب، یعنی آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کے عدل و بدل میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ محقق دیوانی کا قول ختم ہوا، اور سابقہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وجود ثانی و بدی و فطری ہے، اسی طرح اس کی وحدت بھی بدی اور فطری ہے، اور سب کا رخ ایک خدا کی جانب ہے اور ایک بارگاہ میں مقیم ہے، اور صاحبان عقل سلیم کا اتفاق بھی اسی پر ہے، اور اکثر ثنویہ دو خدا کو ماننے والے بھی مبدع اصلی کو ایک جانتے اور کہتے ہیں، اور نور اور یزدان قدیم ہے اور ارحمن اسی سے پیدا ہوا وہ حادث ہے۔ ان میں تھوڑے بظاہر دونوں کے قدیم ہونے کا اظہار ہے، اور اگر باطن میں تھوڑا سا غور کریں تو وحدت کا اقرار کر لیں، اور ان کی محمل باتوں کو ہر جاہل سنتا ہے اور ان کے باطل ہونے کو بدہی طور سے جانتا ہے، جن کا ذکر طوالت کے باعث ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس کی کتابیں اور اس کے انبیاء بھی ہمارے پاس آتے، اور یہ قطعی دلیل ہے، کیونکہ واجب الوجود کو چاہیے کہ صاحب کمال اور فیاض مطلق ہو۔ جب ایک خدا 1,24,000 انبیاء و مرسلین اپنی معرفت اور عبادت کے لیے بھیجتا ہے اور مخلوق کی ہدایت کرتا ہے، اگر نعوذ باللہ دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ انبیاء اپنے پہچانے اور عبادت کے لیے بھیجتا، یا وہ قادر نہیں بلکہ عاجز ہے، یا پھر حکیم نہیں ہے بلکہ بخیل اور جاہل ہے، اور ان صفتوں میں کوئی واجب الوجود کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بے شمار دلیلیں ہیں جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بت جو چند جمادات ہیں اور ان سے نفع و نقصان متصور نہیں ہوتا، یا چند مخلوق ہیں جو قادر مطلق سے مغلوب اور اس کے نزدیک مقہور ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے، اس سے بہت واضح ہے کہ بیان کی احتیاج رکھتا ہو، اور اس کی نفی دین اسلام کے ضروریات سے ہے۔ صفحہ نمبر 18 پہ پہلی بحث ختم ہوئی، انشاءاللہ صفحہ نمبر 18 سے ہی دوسری بحث کی ریڈنگ پارٹ 2 میں جاری رہے گی۔ پارٹ 2 کے ساتھ صفحہ نمبر 18 سے دوبارہ حاضر ہوں گی۔